اسٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج ہم 10th کلاس کی انگلش کے 3rd چیپٹر کی ایکسرسائز دیکھیں گے آف نیو کورس. Question number 1 is, what is digital globalization and how is it connected to the English language? ڈیجیٹل گلوبلائزیشن جو ہے وہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے انگلش لینگویج کو کنیکٹ کر رہی ہے یا اس کو پروموٹ کر رہی ہے یا ڈیموٹ کر رہی ہے. اس کا آنسر ہے فرسٹ کوشچن کا. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن از دا ورلڈ وائڈ سپریڈ آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن جو ہے دیٹ از دا ورلڈ وائڈ ہوتا ہے پوری دنیا میں پھیلنا یا پوری عالمی سطح پر سپریڈ پھیلنا. اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز جو ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہمارے پاس کیا ہیں؟ سوشل میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے اور ڈفرینٹ ہمارے پاس سرچ انجنس ہیں، ڈفرینٹ کنیکٹنگ جو اپلیکیشنز ہیں یا ویب سائٹس ہیں یا ملٹیپل ہمارے پاس سورسز ہیں. اینڈ دا انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ جو ہے دیٹ از مین فیکٹر آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، spreading digital globalization, which has made English the main language for online communication, education and commerce. کیوں انگلش لینگویج کو مین لینگویج بنایا جا رہا ہے؟ بیکاز it is an international language and it is easy to communicate other foreigners یا دوسری کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان سے. اور اس میں ہمارے پاس آن لائن کمیونیکیشن کے لیے ہم انگلش کو یوز کر رہے ہیں، ایجوکیشنل پرپسز میں ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، اور جو کامرس وغیرہ یا ڈفرینٹ ہمارے جو لائک جابس ہیں یا پھر ہمارے سسٹمز ہیں یا ایپس ہیں ان میں ہم انگلش کے تھرو ہی ہیلپ لے رہے ہیں. کویسچن نمبر 2 از give examples of vocabulary that emerged through digital globalization. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن سے جو ہمارے پاس الفاظ جو ہیں ایمرج ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں یا یوز ہو رہے ہیں، ان کی کچھ ہم نے ایگزامپلس دینی ہیں. اس میں آپ تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، لائک دا ووکیبلری دیٹ ایمرج تھرو ڈیجیٹل گلوبلائزیشن. ایگزامپلز انکلوڈ ہیش ٹیگ، سیلفی، انفرینڈ، میم اینڈ ایبریویشنز لائک LOL، لاٹ آف لافٹر. اس کو آپ کمپلیٹ بھی لکھ سکتے ہیں. اینڈ DM، ڈائریکٹ میسیج. تو یہ وہ والے ورڈس ہیں جو ہمارے پاس انگلش لینگویج سے نیو ڈیجیٹل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ایمرج ہو رہے ہیں. Question number 3 is, what is code switching? Code switching کیا ہوتا ہے and how does it appear in online communication? کوڈ سوئچنگ بچوں ہم نے ٹیکسٹ میں بھی پڑھا تھا. کوڈ سوئچنگ از مکسنگ انگلش ود این ادر لینگویج ان اسپیچ اور رائٹنگ. جیسا کہ ہم فارمل بولنے میں اپنے یا ڈیلی کے ڈفرینٹ ہم ورڈس جو ہیں، جیسے میں خود یوز کر رہی ہوں، میں اردو بول تو اپنی زبان رہی ہوں لیکن اس میں کیا کر رہی ہوں، ڈفرینٹ ورڈز یوز کر رہی ہوں انگلش کے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کوڈ سوئچنگ. یعنی کہ انگلش کو ہم جب اپنی مدر ٹنگ یا اپنی جو بیسک لینگویج ہوتی ہے، جو ہماری نیٹیو لینگویجز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کوڈ سوئچنگ. اور یہ کوڈ سوئچنگ جو ہے یہ ہمارے پاس نہ صرف بولنے میں بلکہ لکھنے میں بھی یوز ہو رہی ہے. آن لائن اٹ اپیئرس ان ہائبرڈ فارمز لائک تھیگلش اینڈ سنگلش. اب یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ سنگاپورین کے ساتھ جب ہم انگلش کو مکس کرتے ہیں دیٹ وڈ بی سنگلش، اور ٹیگلش کے ساتھ جب ہم جو ہماری ٹیگلش لینگویج ہوتی ہے اس کو کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کوڈ سوئچنگ کے ایگزامپلس ہیں. فورتھ کویسچن از، ہاؤ ہیز ڈیجیٹل کمیونیکیشن افیکٹڈ ٹریڈیشنل گرامر رولز. ڈیجیٹل کمیونیکیشن جو ہے اس نے جو ہمارے ٹریڈیشنل جو ہمارے گرامر کے قوانین ہیں ان کو کس طرح سے افیکٹ کیا ہے. ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہیز ریلیکسڈ گرامر رولز. ڈیجیٹل کمیونیکیشن جو ہے اس نے بالکل ریلیکس کر دیا ہے، اس نے بالکل ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ چھوٹ دے دی ہے یا ریلیکسیشن دے دی ہے. گرامر کو ہم نہیں دیکھتے، بس ہم اپنی بات کو کنوے کرتے ہیں with people often omitting punctuations,
کافی لوگ جو ہیں نہ پنکچویشنس کا خیال رکھتے ہیں نہ آرٹیکلس کا رکھتے ہیں اینڈ ایون ناٹ کیپٹلائزیشن اینڈ ٹیکسٹنگ ٹویٹنگ اینڈ چیٹنگ. تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس وہ والے پلیٹ فارمز ہیں یا وہ والے ہمارے پاس وے آف کمیونیکیشنس ہیں آن لائن میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، جس میں ہم گرامر رولز جو ہیں ان کو بالکل ریلیکس کر رہے ہیں، ان کو بالکل چھوڑ رہے ہیں. لائک جیسے ایک اسٹرکٹ گرامر رول ہوتا ہے کہ آپ نے پراپر پنکچویشن، پراپر کیپٹلائزیشن یوز کر کے آپ نے ورڈ بنانا ہے یا سینٹنس بنانا ہے، تو یہاں پہ وہ چیز جو ہے وہ بالکل ہم ریلیکس کر رہے ہیں. Question number 5 is what concerns does the author raise about the dominance of English on digital platforms؟ کہ جو رائٹر ہے ہمارا اس کے کون سے کنسرن ہے ڈومیننسی آف انگلش آن ڈیجیٹل پلیٹ فارمس، کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ کون ڈومیننٹ ہو رہا ہے، کون غلبہ پا رہا ہے انگلش. The author is concerned that English dominance pressures non-native speakers to adopt it. اب انگلش جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ اس طرح سے پریشرائز کر رہی ہے. نان نیٹو اسپیکرس کون سے ہوتے ہیں؟ وہ والے لوگ جن کی مطلب مدر ٹنگ انگلش نہیں ہے. ٹھیک ہے، نان نیٹو اسپیکرز یعنی کہ جو مقامی یا پھر جو انگلش کے شروع سے بولنے والے لوگ نہیں ہیں، ٹو اڈاپٹ اٹ. تو انگلش کا جو غلبہ ہے یا انگلش کی جو ڈومیننسی ہے دیٹ از ایکسرٹنگ پریشر آن دا نان نیٹو اسپیکرس ٹو اڈاپٹ اٹ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر جگہ انگلش یوز ہو رہی ہے. تو جن کو نہیں بھی انگلش آتی دے آر لائک ٹرائنگ ٹو لرن اٹ اینڈ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں مطلب کسی پلیٹ فارم پہ جو ہے یہ نہ ہو کہ ہمیں انگلش نہیں آتی یا ہم اس میں کسی بھی جگہ پہ رسک میں نہ ہو. مارجنلائزنگ لوکل لینگویجز، جو لوکل لینگویجز ہے ان کا جو ہماری مقامی زبانیں ہیں ان کو بالکل لمیٹائز کر دیا گیا ہے، ان کا استعمال جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. اینڈ رسکنگ دیئر ڈیکلائن، اور وہ خطرے سے دوچار ہیں کہ ان کا جو ہے ڈیکلائن یعنی کہ ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا یا ان کو مطلب ان کی جو یوز ہے وہ کم ہو جائے گا. Sixth question is, do you agree with the author's claim that English is becoming more flexible and creative due to digital globalization؟ اب یہاں پہ وہ آپ سے کویشچن پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے، آتھر کی، رائٹر کی اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ انگلش جو ہے وہ غلبہ پا رہی ہے اور مور فلیکسیبل اور کریٹیو ہو رہی ہے، کس کی وجہ سے؟ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کی وجہ سے. یس، انگلش از بیکمنگ مور فلیکسیبل اینڈ کریٹیو. انگلش جو ہے وہ مور فلیکسیبل یعنی کہ جب ہم گرامر رولز کو چھوڑ رہے ہیں، ہم ہر جگہ اس کو انگلش کے ورڈز کو یوز کر رہے ہیں، کوڈ سوئچنگ کر رہے ہیں اور اس کو اور زیادہ تخلیقی بنا رہے ہیں، بیکاز ڈیجیٹل پلیٹ فارمز انکریج نیو ورڈز. یہاں پہ کیا ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کن کی؟ نیو ورڈز کی، نئے الفاظ کی. ہائبرڈ فارمز، ہائبرڈ ہوتا ہے دو چیزوں سے مل کے، دو چیزوں کا مجموعہ یا دو چیزوں سے مل کے بننے والی کوئی چیز. اینڈ انفارمل، انفارملز مینز جس میں کوئی بھی ہمارے پاس فارمل لائک رولز کے اکارڈنگ نہیں ہے کنورسیشنز. انوویٹیو ویز آف کمیونیکیٹنگ، انوویٹیو ہوتا ہے تخلیقی یا نئے دریافت شدہ جو طریقے ہیں آف کمیونیکیٹنگ، روابط کے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں انگلش از بیکمنگ مور فلیکسیبل اینڈ کریٹیو بیکاز آف دیز پلیٹ فارمس. کیونکہ ہمیں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنی گرامیٹیکلی جو ہے آپ اپنی بات کو ریپریزینٹ کریں، بلکہ ہم اس کو سمپل وے میں جو بھی ہمیں ورڈز آتے ہیں شارٹ فارم میں آتے ہیں یا ڈسپائٹ دیٹ آل گرامر اسٹرکٹ گرامر رولز تو ہم اپنی بات کو کنوے کرتے ہیں. ہاؤ ڈو ایموجیز اینڈ میمز فنکشن ایز اے نیو کائنڈ آف لینگویج؟ ایموجیز اور میمز جو ہیں وہ کس طرح سے نیو کائنڈ آف لینگویج انٹروڈیوس کراتی ہیں؟ ایموجیز اینڈ میمز ایکٹ ایز اے ویژول لینگویج. جو ایموجیز ہیں اور میمز ہیں یہ ایک ویژول یعنی کہ ایک تصویری یا ایک نظر آنے والی زبان کا کردار ادا کر رہی ہیں. کنویئنگ ایموشنز، جذبات جو ہیں یا اظہار، جذبات کے اظہار کے لیے آئیڈیاز، مختلف خیالات اور ریئیکشنز، اور مختلف جو ہیں ہمارے پاس ریئیکشنز
ریئیکٹنگ کوئکلی جو ہے لائک فوری فوری ہم کہہ دیتے ہیں، میسج لکھنے سے بہتر ہم اسمائلی بھیج دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے یہ ہمارے موڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ سم ٹائم ریپلیسنگ ورڈس انٹائرلی، جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ورڈس یوز کرنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً سے ایک ایموجی بھیج دیتے ہیں یا اسٹیکر بھیج دیتے ہیں دیٹ ریپرزینٹس آور ایموشنز، آور ریئیکشنز اینڈ سم ٹائمز آور ورڈس۔ تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں سم ٹائمز ریپلیسنگ ورڈس انٹائرلی مینس کہ جو ایموجیز اور میمز ہیں دیز آر ریپلیسنگ ورڈس، یعنی کہ الفاظ کو مکمل جو ہے ریپلیس کر رہے ہیں۔ اسی طرح تھرو دس globalization, digital globalization, we are also promoting English language. That's all for today. Thank you. Like, subscribe, and share.